السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے۔ 4 دن سے سلسلہ وار آپ واقعہ کربلا سنتے چلے آ رہے ہو۔ کل حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تذکرہ آپ نے سن لیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز آج کی اس 5ویں نشست میں 9 اور 10 سال کے سرکار امام حسین علیہ السلام کے دونوں بھانجے اون و محمد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ شہادت آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور پھر وقت ساتھ دے تو پھر حضرت قاسم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کروں گا، ورنہ چھٹی مجلس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی ٹاپک کو شروع کروں، چند اشعار آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آنگن ملا مچان ملے چھت نہیں ملی، آنگن ملا مچان ملا چھت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی۔ آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب العلم، آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب العلم، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی۔ گم ہو گئے جو لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، گم ہو گئے جو لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، ان کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی، ان کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعی شہادت آپ نے کل ترتیب کے ساتھ اس کو سماعت فرما لیا۔ آج آئیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دونوں بھانجے اون و محمد جو عمر میں 9 اور 10 برس کے تھے، اب ان کی شہادت کا منظر بھی دیکھ لیں اور ہماری دلوں کو تازہ کر لیں۔ کیا اسلام کی اس قربانی میں صرف بڑوں نے ہی اپنی قربانیاں پیش نہیں کی، کم سن بچوں نے بھی قربانیاں پیش کی، حتیٰ کہ ایک نونہال علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ تو بچوں میں بھی ایک جذبہ رشادت کا ہم اجاگر کرنے کے لیے، ان میں ایمانی حرارت پیدا کرنے کے لیے آئیے میں لے چلتا ہوں آپ کو حضرت اون و محمد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت کا تذکرہ سنانے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم کے صاحبزادوں عبداللہ اور محمد کی لاش خیمے میں آ چکی تھی۔ عقیل کے نونہالوں جعفر، عبد الرحمن اور محمد کی شہادت ہو چکی تھی۔ تمام بیویاں آہو گزاری کر رہی تھیں۔ ان کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کسی نہ کسی طرح اب یہاں پر آہو گزاری کر رہی تھیں بیویاں، اور جناب زینب لاکھ صبر و ضبط کے باوجود پریشان و مضطرب کلیجہ پکڑے ہوئے پھر رہی تھیں۔ ان کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد دونوں بچوں کو بھائی پر نثار کر دو۔ جب تاب ضبط نہ رہی تو اپنے دونوں بچوں اون و محمد صاحبزادگان بن جعفر کو اپنے سامنے بلایا اور رو رو کر کہنے لگی، کیوں اون و محمد، میں نے تم کو رات بھر سمجھایا اور تم پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں اور تم زندہ ہو۔ مسلم کے یتیموں کی ناشیں خیمے میں آ چکی ہیں اور تم جنگ کے لیے نہ گئے۔ تم کیسے بھانجے ہو کہ ابھی تک ماموں جان پر جان نثار نہیں کیے ہو؟ بولو اے اون و محمد، کون سا وقت آئے گا جب تم اپنی جانیں اپنے ماموں جان پر قربان کر کے مجھے سرخرو فرماؤ گے؟ راج دلارو، اگر تم نے جنگ نہ کی تو لوگ یہی کہیں گے کہ حسین کی بہن کے بیٹوں نے اپنے ماموں کی نصرت نہیں فرمائی۔ ماں کی یہ باتیں سن کر
دونوں بچوں کے دل تڑپ اٹھے۔ ماں کو غصے کی حالت میں روتا دیکھ کر 9 اور 10 برس کے وہ 2 بچے بھی رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، مادر گرامی، ہم موت سے نہیں ڈرتے، جنگ کو ہم کھیل سمجھتے ہیں، ہم شجاعوں کے شجاع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور جعفر کے پوتے ہیں، پھر تم نے تاخیر کیوں کی؟ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے اور نرم لہجہ ہو گیا۔ بچوں نے جواب دیا، ہم نے کئی بار ماموں جان کو جنگ کی اجازت دینے کے لیے کہا، لیکن ماموں جان نے جلدی مت کرو، ٹھہرو فرمایا ہے۔ اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو ماموں جان سے پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر جناب زینب نے بچوں کو گلے سے لگا لیا، آنسو پہنچے۔ اس کے بعد امام حسین کو بلوایا، مظلوم امام تشریف لائے، سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ غم نصیب بہن نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چاروں طرف امام حسین کے گھومنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے سر اٹھا کر دیکھا اور روتے ہوئے فرمایا، بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ جناب زینب نے جواب دیا، بھیا میں آپ پر صدقے اتار رہی ہوں اپنے ان دونوں لالوں کو تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ امام حسین کا اضطراب بڑھ گیا، جناب زینب کو قریب بلایا اور جناب زینب نے بیٹوں کا ہاتھ چھوڑ کر بھائی کے گلے سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بچے بھی ہاتھ جوڑ کر سرکار امام حسین کے سامنے کھڑ کر رونے لگے اور جہاد کی اجازت طلب کرنے لگے۔ سرکار امام حسین کا دل بھر آیا، دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر بہت روئے اور فرمایا، اللہ اللہ، اب یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہائے، جن کو میں چھاتی سے لگا کر پالا، میں انہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ جناب زینب سسکیوں اور آہوں کے درمیان فرمایا، میرے بے کس و مظلوم بھائی، اور محمد جیسے ہزاروں فرزند بھی ہوتے تو آپ پر قربان کر دیتی۔ اب دیر نہ کیجیے، ان دونوں کو اجازت دیجیے کہ میدان جنگ میں چلے جائیں۔ سرکار امام حسین نے جناب زینب کے آنسو پوچھے اور محمد کو جہاد کی اجازت دے دی۔ دونوں بچے خوش ہو گئے، ہتھیار زیب تن کیے، سب سے رخصت ہوئے، ماں کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، مادر گرامی اب ہم مرنے جا رہے ہیں، ہمارا دودھ بخش دیجیے۔ جناب زینب کا دل بھر آیا، دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، اے میرے بچوں، جب دشمن سے لڑ کر واپس آؤ گے تو دودھ بخش دوں گی۔ دونوں بچے ماں سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر آ گئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اور محمد کی جنگ تاریخ اسلام کی میں ایک عظیم مرتبہ رکھتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے خوب جنگ کی، اگرچہ کم سن تھے مگر جعفر طیار کے پوتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ دونوں نے خون سے زمین لالا زار کر دی اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ادھر عون و محمد جنگ کر رہے تھے اور ادھر خیمے میں جناب زینب کے دل میں خیال گزرا کہ کہیں میرے بچے دریا کی طرف نہ جائیں۔ یہ خیال آتے ہی خاندان رسالت کی کنیز فضہ سے کہا، اے فضہ، دیکھو تو یہ بچے کس طرف لڑ رہے ہیں۔ فضہ خیمے سے باہر آئی اور دیکھا کہ دونوں بچے دریا کے قریب کنارے پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر فضہ کو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ معصوم بچوں نے پیاس کی شدت کے باوجود پانی سے منہ پھیر لیا ہے۔ دونوں بھائی جنگ کرتے جا رہے ہیں اور ضرب و حرب کے متعلق باتیں بھی کر رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اے جان برادر، تم خوب لڑے، مادر گرامی خوش ہو جائیں گی۔ اسی اسنا میں منتشر ہونے والی صفیں دوبارہ منظم ہو گئیں اور تیروں کی بارش کرنے چلی گئیں۔ نیزے سروں پر منڈلانے لگے اور تلواروں کی چمک قریب اتر ہوتی گئی۔ محمد عامر حنش کے ہاتھوں عون اور عبداللہ بن قطبہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ امام حسین کو بچوں کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا، میری دھکیاری بہن لٹ گئی۔ اس کے بعد عباس بن علی کو لے کر لاش اٹھانے کے لیے میدان میں آئے۔ بہن کی گود کے پالوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ دونوں بچے تڑپ رہے ہیں۔ کربلا کی وہ تڑپتی ہوئی سرزمین جس میں خون میں دونوں بچے تڑپ رہے ہیں۔ امام مضطرب ہو کر بیٹھ گئے، دونوں بچوں کو سروں کو اپنے گود میں لے لیا اور فرمایا، بچوں آنکھیں کھولو، ماں کو کچھ پیغام ہو تو دو۔ اور محمد نے آنکھیں کھول دی، امام کو آخری سلام عرض کیا اور کہا، مامو جان، مادر گرامی سے کہہ دیجئے آپ کے بیٹوں نے حق ادا کر دیا ہے،
خطائیں معاف کر دے اور دور بخش دے۔ بچوں کی ان جملوں نے امام کے دل کا درد اور بڑھا دیا۔ عباس بن علی نے عرض کیا، آقا لاشوں کو لے چلیے، ایسا نہ ہو کہ بیویاں خیموں سے گھبراہٹ میں باہر نکلنا آئے۔ عباس بن علی نے امام کو سہارا دیا اور لاشیں خیموں تک لائی گئیں۔ خیمے کے اندر جا کر صدا دی، سیدانیوں سر کو پیٹو، اور محمد کی لاشیں آ گئی ہے۔ اس رفقت انگیز صدا نے خیمے میں کوہرام مچا دیا، لیکن جناب زینب جان نماز بچھا کر نماز شکر ادا کرنے لگیں۔ اب لاشیں خیمے کے اندر آ چکی تھیں۔ ماں نے خون میں لتڑی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر یا نبی یا علی کا نعرہ لگایا اور سینے پر ہاتھ جا کر رک گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ مظلوم امام حسین نے اپنی بہن کو ہوش میں لانے کے بعد کہا، زینب میرے دونوں بچے مر گئے، مجھے پرسا دو۔ جناب زینب امام حسین کے لپٹ گئیں اور دونوں بھائی بہن خوب روئے۔ اس کے بعد امام حسین اٹھ کر خیمے سے باہر چلے گئے۔ سیدانیوں نے جناب زینب کا بازو پکڑا اور نونہالوں کی لاشوں تک لے آئی۔ جناب زینب کی ممتا کو جوش آ گیا، دونوں لاشوں کو سینے سے لپٹا لیا اور بین کرنے لگی، اے میرے پیارے بچوں، تم نے ماموں پر جان نثار کر دی اور مجھے سرخرو کر دیا ہے۔ اے میرے لال، اے جان مادر اونو محمد، تم نے وفا کی لاج رکھ لی۔ اس زکھیری ماں نے تم دونوں کا دودھ بخش دیا ہے۔ اس کے بعد سرکار امام حسین خیمے میں آئے، انہوں نے اون کی لاش کو اٹھائی، عباس بن علی نے محمد کی لاش کو اٹھائی اور خیمے سے باہر کی جانب چلے۔ دکھیری ماں غش کھا کر گر پڑی اور دونوں بچوں کے لاشوں کو گنج شہیدہ میں رکھ دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں حضرت قاسم بن حسن کی شہادت کا تذکرہ کروں گا، جو تلاسل سے ترتیب کے ساتھ واقعہ کربلا کی جوڑ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔